معروف ادبی تنظیم مہر ادب ریڑھا نے سول سوسائٹی کے تعاون سے حریت کشمیر ادبی مشاعرے کا اہتمام کیا، جس میں مقامی شعراء کرام کے علاوہ ریاست بھر سے نامور شعراء کرام شریک ہوئے۔ مشاعرے میں جموں کشمیر طلوع ادب اور پونچھ ادبی سوسائٹی نے بھی بھرپور معاونت فراہم کی۔ رپورٹ کریں نیوز باکس کے نمائندے سید عمران حمید گیلانی۔ اوستا محمد شاہی بازار لنک گلی علی گوہر چوک اور حسین آباد کو ملانے والی گلی، جہاں پہ نہ ہی نکاسی آب ہے اور نہ ہی سیوریج سسٹم ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو بہت مشکلات درپیش ہیں۔ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن اوستا محمد اور اس کا سٹاف خواب خرگوش کی نیند سو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمیں گزرنے میں سخت پریشانی ہو رہی ہے۔ رپورٹ کریے نیوز باکس کے نمائندے نذیر احمد عمرانی۔ سانگڑ میں انتخابات وقت مقرر پر نہ ہوئے تو جماعت اسلامی سڑکوں پر ہوگی۔ محمد حسین مہنتی الیکشن کمیشن وقت مقرر پر انتخابات کرائے، دھاندلی کے تمام راستے بند کیے جائیں، ہماری معیشت ڈوب چکی ہے، ہم 60,000 ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں۔ سانگڑ ہاؤسنگ سوسائٹی میں 1962 میں تعمیر ہونے والے پارک جو مختلف ناموں سے رہا، باثر ٹھیکیدار نے پارک کو تباہ کر دیا۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اشفاق سلیری سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا۔ 1962 میں تعمیر ہونے والی ہاؤسنگ سوسائٹی، جس کی آبادی 30,000 سے زیادہ گھروں پر مشتمل ہے، جہاں پر 1962 کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پارک، جس کا نام کبھی بینظیر بھٹو پارک، کبھی زرعی پارک، کبھی سوریہ بادشاہ پارک، کبھی سب شاہ راجی پارک رکھ دیا گیا۔ لیکن 52 سال کے باوجود بھی اس پارک کی تباہ حالی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر تمام کا تمام سامان چوری ہو چکا ہے۔ رہی صحیح کسر یہاں کے 62 ٹھیکیدار کی جانب سے کر دی گئی ہے کہ یہاں پر جو پارک مکمل طور پر تباہ کر یہاں پر تعمیراتی کام کے لیے اس نے بجری اور دیگر سامان رکھ دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی کا اگر اندازہ لگائے تو گزشتہ 15 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، لیکن تفریح کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو یہاں پہ رہنے والے خواتین اور بچوں کی تفریح کے لیے یا کھیلنے کے لیے کسی بھی طرح کا پارک یا گراؤنڈ نہیں بنایا گیا۔ جبکہ دوسری جانب فنکشن مسلم لیگ بھی یہاں پر بلدیہ کے اندر ایک عرصے تک ہولڈ رہا ہے، لیکن ان کی جانب سے بھی یہاں پر کرپشن تو کی گئی ہے، لیکن پارک کے نام پر یہاں پر کسی بھی طرح کی تفریح یا اس کی تعمیراتی کام کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا گیا۔ اس وقت یہاں پر ٹھیکیدار کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیکیدار بہت بااثر ٹھیکیدار ہے، جس کی بنا پر اس نے یہاں پر پارک کو مکمل طور پر اجاڑ دیا گیا ہے۔ ضرورت ثمر کیا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کو چاہیے کہ فوری طور پر ٹھیکیدار کے خلاف انکوائری کر کار کو اجاڑنے کا اس پر مقدمہ درج کر پارک کی دوبارہ سے اس سے تعمیر کرائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق سلیری، سانگڑ۔ ٹھری میروا صحافی جان محمد مہر اور رانی پور میں مبینہ زیادتی میں قتل ہونے والی معصوم بچی کے قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان ٹھری میروا کی جانب سے ٹھری میروا شہر سے پریس کلب تک ریلی نکلی۔ یونین آف جرنلسٹ ورکر کے صدر شاہد جمیل، نائب صدر شبیر احمد، جنرل سیکرٹری سلیم کے ہمراہ سیاسی سماجی رہنماؤں نے احتجاج میں شرکت کی، جس میں پی ٹی آئی کے رہنما آفتاب قریشی، نون لیگ کے زاہد قائم خانی، امن ویلفیئر کے بشیر الہی، محمدی انجمن تاجران کے صدر کامران اور دیگر نے احتجاج میں بھرپور شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں نیوز باکس کے نمائندے ممتاز علی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت ایشیا کرکٹ کپ کے میچز کے انتظامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں ڈی سی لاہور رافیہ حیدر، ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، ایس پی سیکورٹی محمد توقیر سمیت دیگر محکموں نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں نیوز باکس کے نمائندے سید ظفر عباس۔ سیالکوٹ پولیس کے زیر اہتمام قائم مقام ڈی پی او ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ کی ہدایت پر امن واک کا انعقاد کیا گیا۔ امن واک سانحہ جڑامالہ کے تناظر میں ڈی پی او آفس سے کچہری چوک تک ریلی نکالی گئی۔ رواداری، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے نکالی گئی ریلی میں کرسچن، ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب اور مسالک کے سمیت وکلاء، اساتذہ اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔